پیارے سامعین، ہمارے یوٹیوب چینل علم کی حکمرانی پر آپ کا خیر مقدم اور خوش آمدید ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا ہی دلچسپ اور خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ بھارت میں ایک جگہ ہے چونا گڑھ، اس جگہ میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا، پتھر کو تراش کر کے چیزیں تیار کرنے والا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا دیوانہ اور عاشق تھا۔ درود پاک سے اسے محبت تھی۔ درود پاک کی مشہور کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا معمول تھا، روزانہ کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھتا تھا، ایک چیپٹر وہ پڑھا کرتا تھا۔ ایک بار حج کے پربہار موسم میں قافلے مدینے کی طرف رواں دواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینے کے پاس حاضر ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنگرا شکستہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے، یہ آواز نکلی، دیوانے وہ دیکھو، ہمارے مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو از سرے نو بنا دو، پھر سے بنا دو۔ جب آنکھ کھلی تو کانوں میں کلمات گونج رہے تھے، مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے جانے کے وسائل، ذریعہ کہاں، کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر پور بندر کی کشتی مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود کشتی چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا تھا۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا، دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی، دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے چل پڑا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا، نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ پاک کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشکبار آنسو سے بھرے آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو واقعی ایک کنگرا ٹوٹا ہوا تھا۔ اپنی کمر پہ رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو تو عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرأت تو کجا
ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حسب الارشاد کنگورا اسیر و نو بنایا، واہ رے دیوانے کی خوش بختی، جب دیوانے کی بےتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن روح مضطر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ بے قرار روح نے گنبد خضرا سے اتنا انس پایا، اتنی محبت پائی کہ اس سے لپٹ کر رہ جانے کا ہی اس کا جی چاہ رہا تھا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والے کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز گنبد کی رہنائیوں پر نثار ہو چکی تھی، دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔